انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے میں پرسہ پیش کرتی ہوں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، اپنے مولا علی کو، اور امام زمانہ علیہ السلام کو، اپنے مولا کو، دربار کے وارث کو، کہ ان کا پسندیدہ خطیب، ان کا منتخب کیا ہوا خطیب، ان سے پیار کرنے والا خطیب ہم سب کو کل اس دنیا میں تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی اپنے آپ میں ایک سمندر تھے، اتنا بڑا نام ہے کہ اس نام اور اس شخصیت کی بلندیوں تک ہم جیسے کم ظرف لوگ پہنچ ہی نہ سکے۔ ان کو سب نے سنا تو تھا، جانا تو تھا، مگر کسی نے علامہ صاحب کو پہچانا نہیں تھا۔ کوئی انہیں پہچان نہ سکا، کوئی ان کے دل میں جھانک نہ سکا، کوئی معرفت کے ان زینوں پر پہنچ نہ سکا کہ جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے اپنی قوم کو۔ یہ وہ عظیم ذاکر، میں کہوں گی علامہ صاحب، اچھا ہوا جو آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اس قوم نے تو تانے دے دے کر آپ کے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ یہ تو آپ کی پھر بھی بہت طاقت تھی کہ آپ عشق علی اور محبت علی کی جنگ اکیلے محاذ پر کھڑے ہوئے لڑ رہے تھے، اور جبکہ قوم بے ادبی کرتی تھی۔ افسوس ہوتا ہے غیر تو غیر، اپنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی عزاداران امام، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اپنوں نے بھی۔ خنجر کا یا چھری چاقو کا زخم تو بھر جاتا ہے، جو زبان کے زخم ہوتے ہیں نا، یہ نہیں بھرتے۔ تانے دے دے کر، باتیں بنا بنا کر، جملے کس کس کر، کیا کیا نہ کیا زمانے نے ان کے ساتھ، قہقہے، ہنسی، ٹھٹے اڑائے، مگر وہ عظیم ذاکر صرف اور صرف عشق اہل بیت کے راستے میں تنہا چلتا رہا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اب روئیں گے ہم اپنی قسمت کو۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہمیں دینے کے لیے، لیکن اتنا کچھ دے گئے کہ نسلیں ہماری بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تاریخ رہی ہے کہ ہر ذاکر اپنے علم کو اپنے سینوں کے اندر لے کے اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ واحد ذاکر تھا جس نے اپنے علم کو قلم و کرتاس کے سپرد کر دیا، اور کتابوں کی شکل میں سارا کا سارا علم علامہ صاحب آپ کے لیے یہ تحفے چھوڑ گئے۔ آپ نے تو انہیں کچھ نہ دیا، کچھ بھی نہیں دیا، مگر وہ آپ کے لیے چھوڑ گئے۔ کون سا ایسا موضوع ہے، کون سا ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں اگر آپ بولنا چاہیں، آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن جب علامہ صاحب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کیسے کیسے موضوعات پر انہوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی کہ جو نام پتہ تھے صرف آپ کو، بڑے بڑے لوگوں کو بھی، بڑے بڑے پڑھنے والوں کو بھی، نئے پڑھنے والوں کو بھی، کہ صرف اوپر کی باتیں پڑھتے تھے، ڈیپتھ میں نہیں جاتے تھے کسی موضوع کی، تہ میں نہیں پہنچتے تھے کسی موضوع کی۔ کہ جناب جعفر طیار کا نام سب کو پتا تھا، لیکن ان پر نہ کسی نے پوری مجلسیں پڑھی اور نہ ہی کسی نے ان کے اوپر کتاب لکھی، مگر علامہ صاحب نے جعفر طیار پر مکمل کتاب لکھی۔ جناب ام کلثوم پر صرف ان بی بی کا، میری شہزادی کا نام لے کے مصائب میں رو دیا جاتا تھا، کوئی بول نہیں پاتا تھا۔ شہزادی ام کلثوم پر پوری کتاب علامہ صاحب نے لکھ ڈالی، پڑھتے رہیے اب آپ اٹھا کر۔ جناب شہزادی ام البنین پر پوری کتاب علامہ صاحب نے دے ڈالی۔ ذوالجناح کی پوری تاریخ علامہ صاحب نے آپ کے سامنے پیش کر ڈالی۔ جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے لے کر، مولا عباس علمدار سے لے کر، امام حسین علیہ السلام سے لے کر، امام حسن مجتبیٰ سے لے کر، کون سا ایسا موضوع ہے کہ جو علامہ صاحب نے جس کو مکمل ایک کتاب میں بند نہیں کر دیا؟ بس ایک کتاب اٹھائیے، پورے اشرے پڑھ ڈالیے، مگر آپ نے ان کے اس خزانے کی بھی قدر نہ کی۔ اپنی زندگی کی آخری کتاب وہ کہتے رہے ممبر سے کہ اس کو ضرور لے لینا، شہزادہ امام حسن مجتبیٰ پہ میں نے کتاب لکھی۔ مجھے پتا ہے چند لوگوں کے علاوہ کسی نے
خریدی بھی نہیں ہوگی وہ کتاب. جو ان کے پاس سرمایہ تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ پہلا خوش نصیب کون ہوتا ہے جو اس کتاب کو ہم سے لے گا. اور انہوں نے ممبر پہ وہ کتابیں تقسیم بھی کی تھی. لیکن یہ ان سے محبت تھی مولا کے حوالے سے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا ان کے گھر, اور ہم نے کہا اس سے پہلے کہ علامہ صاحب ممبر پر آئیں انہیں ہمارا سلام کہنا اور ان سے پہلی کتاب ان کے ہاتھوں سے ہمارے لیے لکھوا کے لے آنا. یہ وہ کتاب امام حسن علیہ السلام کی. آج ذاکرین, آج پڑھنے والے چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں, ان کی کتابوں سے میٹر لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, مگر ان کا نام تک نہیں لیتے. اس عظیم ذاکر نے ایک ایک تاریخ, ایک ایک چیز, ایسے ایسے موضوعات کتابوں میں لکھ ڈالے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. بس اوپر اوپر کے واقعات چند مجلسوں میں بار بار دہرا کے سنا دیا کرتے تھے. مگر اب زمانہ پڑھے گا ان کی کتابیں, ضرور پڑھیں گے, اور پڑھتے بھی تھے. یہ ضرور ہے کہ اقرار نہیں کرتے تھے. منافقت تھی نا, جب منافقت ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے زداران امام. اور پھر میرے مولا کائنات کے لیے بھی تو رسول نے یہی فرمایا کہ علی تم سے مومن محبت کریں گے اور منافق تم سے دشمنی رکھیں گے. تو میں کہوں گی کہ مولا علی کے عشق کے پیمانوں کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کے عشق کے پیمانے دیکھنے ہوں تو ہمارے بزم میں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو, ان کے چہرے دیکھ لیا کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ چہرے اگر علی کے ذکر سے گلابی ہو جائیں, گلاب کی طرح کھل جائیں, تو سمجھ لینا کہ یہ مومن ہے. سیاہ پڑ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے. میں کہوں گی سرکار ختم مرتبت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گی کہ میرے سرکار, میرے رسول, یہ تو آپ کا مان, آپ کا فخر علی ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ارے علی سے محبت رکھنے والے اس ذاکر کے نام ہی اگر ہم, ذاکرین کے نام ہی اگر ہم لینے شروع کر دیں اور چہرے دیکھنے شروع کر دیں تو بس ہمیں پتہ چل جاتا ہے. علی کے نوکروں کے نام اگر ہم لینے شروع کر دیں اور لوگوں کے چہرے دیکھنے شروع کر دیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اور اسی فہرست میں سر فہرست علامہ ضمیر اختر صاحب کا نام آتا ہے کہ ان کا نام لے لو اور لوگوں کے چہرے دیکھ لو, جن کے چہروں کی رنگت بدل جائے. کس بات کی دشمنی تھی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا. کس بات کا حسد تھا, کس بات کا بغض اور کینہ تھا ان کے لیے آپ کے دلوں میں؟ اس بات کا کہ وہ ولایت علی کو کھل کر بیان کرتے تھے, وہ عشق علی اور عشق اہل بیت کو کھل کر بیان کرتے تھے. ان کے پاس کوئی سمجھوتا نہیں تھا اہل بیت کی محبت میں. وہ معجزات اہل بیت بیان کرتے تھے جن کا آپ مذاق اڑاتے تھے, جن پہ آپ باتیں بناتے تھے. آپ کیا, آپ کی حیثیت کیا, آپ کا علم کیا, آپ کی اوقات کیا کہ آپ مولا کے اس ذاکر پر بات بنائیں کہ جسے مولا نے چن کے ممبر پہ بٹھا دیا ہو. آج علامہ صاحب نسلیں بنا کر چلے گئے, دلوں میں انڈیل کر چلے گئے محبتیں. اپنے نوجوان بچوں کے دلوں میں جو علامہ صاحب کو سننے والا مجمع تھا وہ مجمع تھا کہ جو معرفت کے اس پائیدان پر آج پہنچا ہوا ہے. وہ جوان بچے, وہ نوجوان نسلیں ہماری, چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے بچے, ہر عمر کے بچے, بیٹیاں بھی, بیٹے بھی, مائیں بھی, بہنیں بھی, عورتیں بھی, کہ جو علامہ صاحب کو سنتی تھی تو وہ معرفت اور عقیدت اہل بیت کے ان منزلوں اور ان پائیدانوں پہ نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا. یہ عشق کی منزلیں وہ بنا کر چلے گئے, نسلیں دے کر, نسلوں کی ضمانت دے کر چلے گئے. ارے اس ذاکر نے تم سے مانگا کیا تھا یہ بتائیں آپ مجھے؟ جو پیسہ ان پہ آتا تھا کتابوں پر خرچ کر دیتے تھے. جو بھی ان پہ کہیں سے پیسہ آتا تھا اتنا بڑا اشرا وہ کرتے تھے. انچولی امام بارگاہ میں, امروہہ گراؤنڈ میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اپنے پیسے سے. ان کا اپنا ممبر, اپنا پیسہ, اپنا اشرا, اپنے پیسے سے جو آیا مولا کے نام پہ لگا دیا, کتابیں دے دی, مولا کے روزوں پہ چڑھوا دی. انہوں نے خود فرمایا کہ سچے موتیوں کے بالیاں انہوں نے بنوائیں جو سیپ میں موتی ہوتا ہے. ان بالیوں کو بنوا کے مولا عباس کے روزے پہ بھجوایا کہ مولا آپ کی شہزادی کی بالیاں چھن گئی تھی, شہزادی بیٹی کے لیے بالیاں بھجوائیں. ان کی محبتوں کا آپ کیا صلہ دیں گے جو انہوں نے مولا سے محبت کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے
وہ ہمارے گھر جب بھی آتے تھے فقط میں نے انہیں 2 کپڑوں میں دیکھا، یا وہ ایک شیروانی پہن کے کبھی آتے تھے یا سفید رنگ کا ایک کرتا شلوار۔ ان کے پاؤں میں جو نالین تھی وہ بھی اس قدر خستہ حالت میں تھی کہ جو آج سے 2-3 سال پہلے بھی دیکھی اور بعد بھی دیکھی۔ علی کے ملنگ، علی کے فقیروں کی طرح سے جتنے بھی مولا جس بھی ذاکر کو رتبہ دیتا ہے، اس ذاکر کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے، اس کا لباس الگ ہوتا ہے، وہ بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے۔ مگر یہ حسین کا وہ ذاکر، وہ بہلول تھا میرے مولا کا، وہ چاہنے والا کہ اس نے دنیا سے کچھ بھی نہیں لیا، دنیا کی طرف کبھی مائل ہی نہیں ہوئے، بس دیا ہے سب کچھ۔ آج افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے ہمارے قوم کے نام، بڑے بڑے لوگ کہ جب علامہ صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا تھا، طنز طانے کسے جا رہے ہوتے تھے ان کے جملوں اور باتوں پہ، کوئی ایک اٹھ کے تو کھڑا ہو کے کہتا، ان کی حمایت میں کچھ بیان دے دیتا کہ نہیں بچوں ایسے توہین نہیں کرتے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاکرین کی، اپنے علماء کی۔ دیکھو وہ ممبر سے مولا ہی کا تو ذکر کر رہے ہیں نا، ایسے نہیں کرتے۔ کوئی تو سمجھاتا بچوں کو، کوئی تو ادب سکھاتا، کوئی تو ان کے لیے بیان دیتا، لیکن نہیں، سب ایسے خاموش تھے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ یہ منافقت کی اعلیٰ ترین دلیل ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی لحاظ نہیں ہے اور مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہماری قوم کے جتنے بڑے بڑے جو مولا کے صدقے میں جنہیں عزتیں ملی ہیں، جو آج VIPs بنے بیٹھے ہیں، کسی ایک نے بھی اس عظیم ذاکر کے لیے کوئی تعزیتی پیغام نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اب تو وہ چلے گئے نا، اب کس بات کا حسد، اب کس بات کی نفرت۔ علی سے عشق کرتے تھے، اسی حوالے سے ان کے لیے 2 جملے کہہ دو کہ وہ آپ کے مولا کے چاہنے والے تھے۔ اگر آپ ان کے جنازے میں نہیں آئے تو کیا ہوا؟ آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی، آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ کوئی تو ہوگا قوم کا ایسا لیڈر، قوم کا ایسا بڑا جو علامہ صاحب کے جنازے میں آگے کھڑا ہوا ہوگا، مگر دور دور تک کوئی نظر تو نہیں آیا۔ نام تو نہیں لوں گی میں، مگر بہت سارے نام ہیں جو نہیں موجود تھے۔ مگر اگر آپ نہیں آئے تو کیا ہوا؟ کیا فرق پڑ گیا؟ یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے چہروں سے منافقت کے نقاب ہٹ گئے، چہرے سامنے آ گئے، مگر ان کے جنازے کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ لاکھوں کا مجمع تھا جو ٹھاٹے مار رہا تھا، وہ سمندر تھا انچولی میں، اور ایسا سمندر تھا، عورتیں بھی دہاڑے مار مار کے، چیخے مار مار کے رو رہی تھی، مرد بھی، جوان بھی، اور فقط نماز جنازہ تک نہیں تھا یہ مجمع۔ اور یہ وہ مجمع تھا وہ بیٹے علامہ صاحب کے کہ جن کو کہتے تھے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، یہ قوم کے بچے میرے بیٹے ہیں، میرے پاس اگر دولت ہوتی نا دنیاوی، ان کے جملے تھے، میں اپنے بچوں میں یوں بانٹ دیتا۔ میں کیا لے کے جاؤں گا؟ میں تو عشق اہل بیت لے کے جا رہا ہوں اور جاؤں گا، اور تمہارے لیے میں نے یہ سرمایہ چھوڑ دیا، ان کتابوں کی شکل، ان عقیدوں کو میں نے تمہارے مضبوط کر دیا، نسلوں کو بنا دیا۔ وہ کیا لے کے گئے؟ مگر زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ فلاں شخص یا فلاں خطیب یا کوئی بھی ہم سے محبت کرنے والا کس معراج پر ہے، ہماری بارگاہ میں مقبولیت کے کس پائیدان پر ہے، تو پھر اس کا جنازہ دیکھ لو۔ دیکھا ضمیر اختر صاحب کا جنازے کی شان سب نے، پھر اس کی وہ مخالفتیں دیکھ لو۔ جیسے جیسے تمہاری مخالفتیں دنیا والے کریں گے، سمجھ لو ویسے ویسے تم ہم سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنا تم ہم سے قریب ہوگے، زمانہ تمہارا مخالف ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو تاریخ ہے زان محترم، اس تاریخ سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ اور وہی علامہ صاحب کے ساتھ دنیا والوں نے کیا۔ بہت افسوس، بہت افسوس۔ وہ بھی مرتے نہیں، وہ بھی زندہ رہتے، مگر قوم نے انہیں تھکا کے مار دیا۔ ان کے دل میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی، اکیلے ہی تو جنگ لڑ رہے تھے نا وہ کھڑے ہوئے، اکیلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی ایک بیان دینے والا نہیں تھا ان کے لیے، ان کی محبت میں کوئی ایک لفظ کہنے والا نہیں تھا۔ اور آج بھی میں نے ایسے منافق چہرے دیکھے کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کے لب بند ہیں۔ میں تو اس دن سے آج تک اپنی کسی مجلس کا آغاز ان کی تعزیت کے بغیر نہیں کرتی، میں تو شروع ہی وہاں سے کرتی ہوں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے کل جو مجلسیں پڑھی، اپنی مجلسوں میں ایک جملہ ان کے لیے نہیں بولا تعزیت کا۔ یہ ہے ہمارا مذہب،
اس مذہب کے آپ وارث ہیں، آپ ذاکر ہیں، یہ سکھایا ہے آپ کو مولا نے؟ مجھے نہیں پتا ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور کس کی خوشی کے لیے اور کس کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے یا وہ بات نہیں اپنے لبوں پہ لا رہے جو حق بات ہے، لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جناب سلمان و ابوذر نے فرمایا کہ چاہے زمانہ جتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو مگر حق بات مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہنا۔ اور جناب ابوذر نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو جہاں مجمع دیکھو وہاں اعلان کر کے کہا کرو کہ علی حق ہے، اور جو علی کے ساتھ ہے وہ بھی حق پر ہے، وہ بھی حق کی منزلوں پر ہے۔ تو علامہ صاحب تو بہت بلندیوں پر تھے، مولا علی لے گئے ان کو اپنی باہوں میں، چلے گئے وہ بہت بڑی بارگاہ میں۔ اب وہاں ممبر بھی سجے گا، وہاں ذکر بھی ہوگا۔ آپ روتے رہیے اپنی قسمتوں کو کہ آپ نے قدر نہیں کی۔ سوچئے گا کبھی بیٹھ کے کہ کیا ہم نے نہیں مار ڈالا علامہ صاحب کو؟ بہت تھکا دیا تھا۔ میرے بابا علامہ صاحب کے لیے جب ان کی شہادت ہوئی، میرے بابا کے لیے علامہ ضمیر اختر صاحب نے جب تعزیتی پیغام بھیجا تھا تو وہ تحریر میں ہے، وہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا اس میں کہ علامہ عرفان حیدر عابدی کو قوم نے تھکا دیا، اس لیے کہ جب خطیب کو قوم اپنے اشاروں پر چلائے، خطیب کو قوم اپنی مرضی سے چلائے تو خطیب تھک جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ وہیں سو گئے۔ یہی جملے میں علامہ ضمیر اختر کے لیے کہوں گی کہ قوم نے آپ کو علامہ صاحب تھکا دیا تھا، آپ تھک گئے تھے، آپ چلے گئے اپنے مولا کی بارگاہ میں اور بہت بلند مقام پر گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اور ان کے چاہنے والے صرف انچولی تک نماز جنازہ تک نہیں رہے، ان کے چاہنے والے وادی حسین تک گئے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع تھا جب ان کو دفنایا جا رہا تھا، اس لیے کہ چاہنے والے یہ سوچ کر جا رہے تھے کہ شاید ہمیں بھی مولا علی کا دیدار ہو جائے۔ اپنے اس خطیب کو میرے علی اپنی باہوں میں لینے آئے ہوں گے، اپنی باہوں میں لے کر گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سید محسن نقوی نے کہا اور بہت خوب کہا کہ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ عاشق ہوں گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، شکوہ کروں گا تیرا میں اپنے امام سے۔ اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ مگر یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ حسین کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، وہ دائمی حیات پا جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب امر ہو گئے، وہ دائمی حیات پا گئے، وہ دلوں میں ہمیشہ دھڑکتے رہیں گے، وہ ہمیشہ یاد آتے رہیں گے۔ اور ان کا یہ ورثہ، ان کی کتابوں میں چھپا ہوا یہ تمام علم ہم جیسے لوگ، ہم جیسے ذاکرین، چاہنے والے بیان کرتے رہیں گے۔ ہم تو علل اعلان ان کتابوں سے پڑھ کے مجلس میں یہ ذکر کریں گے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھپ چھپ کے یہ کتابیں تو ضرور پڑھیں گے، مگر علامہ صاحب کا نام منافقت کی وجہ سے لیں گے نہیں۔ مگر اتنا علم وہ انسان چھوڑ گیا کہ ساری عمر اس علم سے استفادہ حاصل کرتے رہنا۔ لبیک یا حسین، سلام یا حسین۔